رسول خدا دے دو دل کو قرار اے شغیزی وقار صدقہ صدیق کا یا رسول خدا بگڑی قسمت سوار اے میرے تاجدار صدقہ فاروق کا یا رسول خدا بس تارا کے جاؤ سشن میں ڈوٹ آقا بدے والا بڑھ کے جاؤ یا نبی کے جاؤ محمد فیضان ان کو آٹزم کا جو ہے وہ ایشو ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہائپر بچہ ہوتا ہے، یعنی ہائپر ایکٹیویٹی ہے۔ ایسے بچے کو کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بٹھا کر رکھنا یہ ایک بہت مشکل جو ہے وہ امر ہے۔ میرے 3 مدنی منع ہیں، اور جس سے آپ یوں کہیں کہ میری جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ اسی کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھار جب یہ رو رہا ہوتا ہے اور مطلب جب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ایشو ہے، تو یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ یعنی یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا ایشو ہے، یہ ایک دکھ والی بات ہے، اور یہ غمگین بھی کرتی ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یعنی یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے جو یہ بولتا ہے۔ ہم بلائیں گے تو یہ جواب نہیں دے گا، اس کو بولیں گے تو یہ رپلائی نہیں کرے گا اس کا۔ یہ فیضان فیضان یہی ہے۔ یا رسول خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان مدنی۔ پہلوان مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ صاحب خیریت؟ فیضان، اب آپ جانتے ہیں ان کو؟ ہاں فیضان ابن پہلوان ہے بیچارہ، سراپا آزمائش۔ ہیں سلمان بھائی؟ فیضان سراپا امتحان۔ ارے ارے سراپا امتحان۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ او بھیا فیضان بھائی، اگر ہوا ہوتا تو یہاں آتے کیوں؟ ہاں یہ بھی ہے۔ ارے ارے ہاں یہ کہاں ہے فیضان کا؟ ارے فیضان بیٹا ابو کے پاس آ جاؤ۔ شاباش، چلو آ جاؤ۔ ارے آ جاؤ بھیا۔ دیکھ رہے یہاں سے بیٹھ کر دیکھ لو نا بیٹا، یہاں سے بیٹھ کر۔ شاباش، اللہ 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 اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمدردی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے پہچان دے ہوں گے آپ ہمارے سلمان بھائی کو۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہمارے سلمان بھائی کرتے ہیں، اور آج ہمارے سلمان بھائی کے بیٹے آئے ہیں۔ یہ کچھ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی؟ مائک دیں کو۔ کیا فرماتے ہو پاپا؟ بس یہ بیچارے پیدائشی مسائل ان کے۔ جی پہلے تو ان کی آواز ٹھیک تھی،
اور یہ الفاظ وغیرہ صحیح بول لیتے تھے. تو پھر بیچ میں جیسے عمومی طور پر جب بچے کی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس کی گفتگو میں اضافہ ہوتا ہے, وہ زیادہ بولتا ہے. تو یہ اس کی عمر جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے اس کی گفتگو کم ہوتی جا رہی ہے. اب کتنی عمر ہے؟ 5 سال. اچھا, تو یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. جی پہلے ذہن صحیح تھا ان کا؟ ذہن اب بھی سمجھتا ہے لیکن یہ بولتا نہیں ہے. یہ جو کلام سنتا ہے وہ پڑھتا ہے, وہ اس کے اشعار ابھی باہر بیٹھا پڑھ بھی رہا تھا, لیکن اس کا ووکل کلیئر نہیں ہے, اس کی وائس کلیئر نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ آپ اس کو بلائیں گے تو یہ بولے گا نہیں, نام پوچھیں گے نام نہیں بتائے گا. اور یعنی یہ ایک ایشو ہے. اور حضور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بچے ضد بہت کرتے ہیں, ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اور یہ 5 سال کا ہو گیا اور میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ مجھے کہے کہ مجھے یہ لینا ہے, یہ کھانا ہے, یہ پینا. آپ کو غمزدہ کر رکھا ہے ان کو, آپ کو, ان کی امی کو. اگر کوئی لے پالک مانگے کہ ہم پالیں گے اس کو, ہم کو دے دو, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی نہیں دیں گے جی, نہیں دیں گے. بالکل نہیں. غمزدہ کیوں ہے؟ تو اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس. ہنسے تینو گھر بسے, سبحان اللہ, ہنستا اس کے گھر بستا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ میرے خیال میں بیچیں گے بھی نہیں اس کو. بولے کہ 10-20 لاکھ روپے دے دو تب بھی شاید آپ نہیں مانیں گے. تو جب آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, غم کس کا مطلب آپ اس پر راضی ہیں کہ یہ رہے ہمارے پاس, چاہے مطلب یہ ہم کو آزمائش میں ڈالتا رہے, ہاں امتحان میں ڈالتا رہے. نعت سناؤ گے؟ سنا. نور والا آیا ہے مدینہ. اچھا سلمان بھائی, کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے موڈ میں ہے کبھی موڈ میں نہیں ہے؟ جی تو موڈ جیسے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ موڈ میں ہے موڈ میں نہیں ہے؟ ابھی جیسے ایسا بیٹھے ہوئے تھے تو یہ پڑھ رہا تھا, حشر میں سرکار آنا, میرے عیبوں کو چھپانا. اچھا یوں پڑھ رہا تھا؟ یہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ. اور میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا اللہ کرے کہ یہ جب ریکارڈ ہو تو بھی یہ پڑھے, لیکن یہ اس حوالے سے اس کی مرضی کا مالک ہے. مرضی کا مالک ہے. درست فرمایا آپ نے. وہ تو عموماً تقریباً بچوں کا ہوتا ہے کہ اس عمر میں اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں, تو والدین تیاری کرواتے ہیں, جب ان کو کہیں لے آتے ہیں تو پھر وہ بالکل. مگر آپ یہ دیکھیں نا حاجی رضا, اس کو اس بات کا نہیں ہے نا کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں تو میں پڑھوں. ہاں ماشاء اللہ. تو یہ ان کے لیے تو ہے نا کہ جن کو یہ ہوتا ہے یار یہ کیمرے کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور کیمرے کے سامنے نہیں پڑھ رہے تھے. پلس ہے نا, ورنہ تو کیمرے کے پیچھے کوئی پڑھنے والے کتنے ہیں, وہ کیمرے کے سامنے بس 2 شعر تو کیمرے کے سامنے یاد آتے ہیں نا. کیمرے کے سامنے آنے کے لیے مرتے ہیں, بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. اللہ حب جا سے بچائے. آمین. آپ اسے دم فرمائیں اور اس پر نگاہ عنایت بھی فرمائیں, انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. ابا یہ دنیا میں بہت سارے والدین ہیں جن کے بچے یا تو اس طرح ہیں یا ملتے جلتے ہیں یا اسے زیادہ مطلب کہ پریشانی کی عالم میں, مگر والدین کو اس طرح کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ باہر ملکوں میں, اب ایک نارمل بچہ نہیں, یہ میں آپ کو ایک بتاؤں, پتہ نہیں آنر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, باہر ملکوں میں ایب نارمل بچوں کا الاؤنس ہے. اور ایب نارمل بچے بعض ماں باپ کے لیے, میں سب کا نہیں کہتا ورنہ شاید ہو سکتا ہے برا لگ جائے زیادہ, بعض ماں باپ کے لیے ایک نارمل بچے اس ملک میں نعمت سے کم نہیں ہے, آمدنی کا ذریعہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ان کا گھر بار جو ہے نا, ایب نارمل بچوں کے پر جو الاؤنس ملتا ہے نا, یہ پھر ایب نارمل بچوں کے لیے گورنمنٹ گھر کے اندر سیڑھیوں پر لفٹ لگا دے گی, ان کو آنے لے جانے کے لیے اکوپمنٹ دے گی, جو ان کا ایک میڈیکل اکوپمنٹ ہوتا ہے جو ان کے لیے سہولت ہو, اور جن کی ڈیمانڈ پر ان کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی فری. اور ان کے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایب نارمل بچے کے حساب سے وہ بنا دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, پھر اس کو الاؤنس الگ دیں گے, یہ چیزیں الگ دیں گے. تو یوں سمجھے کہ اگر 2 ایب نارمل بچے ہوں نا تو ان کو زیادہ آمدنی شروع ہو جائے گی. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس طرح کے والدین کے بارے میں جن ممالک کا آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں, وہاں پر پریشانی اپنی جگہ گھر کی ہے, لیکن ان کی آمدنی کی وجہ سے جو ہے نا وہ والدین بھی سیٹ ہے.
हाँ मतलब जैसे आदमी मजदूरी करता है, ये मजदूरी कर रहे होते हैं। हाँ ये भी है। अब यहाँ तो ये ना कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ इस तरह के मुल्कों में अगर इस तरह के बच्चे हो तो उसका मेडिकल भी वालिदैन के ऊपर है। अच्छा फिर अब जैसे बच्चे ये बड़े हो जाएंगे तो वालिदैन को ये तवक्को तो नहीं ना कि इनको कमाएंगे या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो अब यहाँ ये देखना है मदीने के नाज़रीन कि कितनी बेलौस और बेगर्ज खिदमत है माँ बाप की अपनी औलाद के लिए, कितनी बेलौस और बेगर्ज। बात तो ये कि चलो पढ़ाया लिखाया इन्वेस्टमेंट किया कि बड़ा होकर कोई रिटर्न दे देगा, मगर इस तरह के बच्चों के लिए तो माँ बाप को इस तरह के कोई दुनियावी रिटर्न का भी एक्सपेक्ट नहीं है। ये माँ बाप को खुलूस बताता है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने मुखलिस हुआ करते हैं। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर अता फरमाए। आमीन। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, कुछ इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं कि जैसे ये हाइपर बच्चा है। हाइपर क्या? हाइपर यानी ये जिसे बोले ना कि बच्चे से आराम से बैठ जाता है, आप बिठाएंगे बैठ जाएगा, तो ये आराम से नहीं बैठेगा, यानी कुछ ना कुछ करता रहेगा, शोर मचाता रहेगा, भागता रहेगा, उछलता कूदता रहेगा। तो ऐसे बच्चे को वो हाइपर बच्चा कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी इसकी होती है। तो ऐसी सूरत में बाज़ का जब जैसे घर में भी शोर शराबा करता है, मदनी चैनल की नाज़रीन में भी हो सकता है बाज़ अफराद के यहाँ हो, तो सब्र जो है ये जवाब दे जाता है और फिर नौबत जो है ये बाज़ औक़ात घरों में मार कुटाई की सूरत भी जो है वो इख्तियार कर जाती है। तो इस पर आपको ऐसा मदद अता फरमाएं कि जो वालिदैन को यानी मोटिवेशन देता रहे कि ये बच्चा है तो इसको हमने लेकर के चलना है और कूटने मारने से इज्तनाब करना है। हाँ जाहिर है कि इसको मारने का तो कोई तुक नहीं है, और फिर बाज़ों का मारते भी जोरदार होंगे। गुस्सा, ये गुस्सा दिलाएगा, कभी माँ बाप को हाथ उठा देता होगा, कभी कोई चीज़ तोड़ डालता होगा, तोड़ फोड़ मचाता होगा, चीखम चाख करता होगा, रात को उठकर ये अपना कुछ सिलसिला शुरू कर देता होगा जिससे माँ बाप की नींद में खलल वाक़ होता होगा, और ये फिर माँ बाप में से कोई भी हो सकता है बच्चे की कुटाई करते होंगे। तो अब अगर सवाब चाहिए तो सब्र कीजिए, और सवाब चाहिए भी, और अगर ये कि जुल्म की हद तक आप इनको मार पीट करेंगे तो गुनाहगार होंगे और जहन्नम के हकदार होंगे। कि इस तरह के बच्चे जो हैं ये भी एक इम्तिहान का शोबा है जो आपसे लिया जा रहा है, और अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, फिर ज़ाहिर जैसा इम्तिहान होता है वैसा उसका दर्जा भी बुलंद होता है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? फरमाया अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, फिर उनके बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं। बंदे को उसकी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है तो उसकी आजमाइश में सख्त होती है, और अगर वो अपने दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह पाक उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है, यहाँ तक के दुनिया ही में उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो अभी एक आजमाइश आती है। अब इसमें ये कहकर के हम दीनदारी में सख्त नहीं है, हम पर ये मुसीबत क्यों आई? तो ये मुसीबत दीनदारों पर कितनी सख्त होती है और कम दीनदारों पर कितनी नरम होती है, ये तय करेगा कौन? हमको तो नहीं पता। तो इसलिए जो भी अल्लाह की तरफ से मिले उस पर ये कि बस बंदा साबिर और शाकिर रहे। करबला वालों पर जो मसाइब आलम के पहाड़ टूटे तो ये इम्तिहान था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनसे इम्तिहान न लिए जाने की दुआ की हो, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अलबत्ता ये जरूर पढ़ा है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्र व अजरा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र व अज्र अता फरमा। ये बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। इसलिए मतलब इम्तिहान से ये होता है कि बाज़ औक़ात बंदा अपनी नेकियों के जरिए वो मकाम नहीं पा सकता, तो फिर उसको मुसीबत में मुब्तला किया जाता है और उस पर वो सब्र करता है, उसके गुनाह मिटते हैं, तो नेकियां बढ़ती हैं और इस तरह वो
اس مقام تک جا پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا وہی ہوا. تو اس لیے اللہ نے جو تقدیر فرمائی، جو کچھ کیا، بس وہ صحیح اور صحیح ہے. ہمارا نفس غلط اور غلط ہے. ہم کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. بس یہ ذہن بنا لینے چاہیے ایسے معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ درست کیا، اسی منن والے سوچن والے نہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اپنی اس طرح کی اولاد کی خصوصیت کے ساتھ خدمت فرماتے رہیں. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے آپ کا گھر چل رہا ہو، آپ کا خاندان جو ہے وہ پنپ رہا ہو، اور آپ کا کاروبار بھی چمک رہا ہو، اور دین و دنیا کی بھلائیاں اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہوں. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم دے اور صحیح اور درست زاویے پر سوچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. میں ایک اور سوال بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے اور گھر میں جو دیگر بچے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسے ایک بچہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اسے دیکھ کر جو اس سے چھوٹا والا ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے، جس طرح یہ دوڑتا ہے ویسے وہ دوڑتا ہے، جس طرح یہ شور کرتا ہے ویسے وہ بھی شور کرتا ہے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ وہ جو اس چھوٹا بچہ ہے اس کی کس طریقے سے تربیت کی جائے. یہ بھی ایک آزمائش ہی کا حصہ ہے کہ چھوٹا ظاہر ہے کہ وہ بڑے کی نقل کرے گا، بعض اوقات بڑا بھی چھوٹا کی نقل کرے گا، یہ بھی ہوگا. اب چھوٹا اتنا شارپ ہو کہ وہ اپنی نقل کرنے پر اس کو ابھارنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ 5 سال کے تو اب چھوٹا ہوگا 4 سال کا 3 سال کا، بیچارہ اس میں اتنی سمجھ کہ اس کا پیشوا بن جائے ہے دشوار. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیں، اب جیسے ان کی عمر ہے 5 سال، اب اگرچہ ان کا مسئلہ جو بھی ہے، اب جو نارمل جو بچے ہوتے ہیں، جو عمومی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی تو 5 سال کے جو اچھل کود اور سارے کھیل کود یہ حرکتیں تو کرتے رہتے ہیں. وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو کرتے ہیں نا یہ ان کی مہربانی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. باقی یہ جو کرتے ہیں نا یہ کرتے ہیں. دونوں کی شرارتوں میں فرق تو واضح ہوتا ہوگا. بہت فرق ہے. وہ توڑ پھوڑ بھی بیچارے مچا دیتے ہیں، ان کی امی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ہے تو یہ سراپا امتحان ابن پہلوان. ہاں ایسا کر دیں یہ امتحان ختم ہو جائے. ہاں بس اللہ پاک اور حبیب کے صدقے میں کرم کر دے، نارمل ہو جائے. اللہ ابا دم فرما دے. جی بسم اللہ. اللہ اللہ یہ سمجھ پڑتی ہے لگتا ہے. باپا کیا تھا بچوں نے سوتا فیضان 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 آپ کی ملتی نہیں سمجھ آ رہی اس کی. تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے میں قبضہ کرنے کی قدرت نہیں ہے. بے عقل بچہ، نہ سمجھ بچہ. سلمان میں بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں. آپ ہمت رکھو ہے صبر. اللہ ان کی امی کو بھی صبر. ابا یہ مدنی چینل پر دنیا کو ہمتیں دے رہے ہوتے ہیں، صبر کی تلقینیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ شعر سنا دیں. وہ زباں پر شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی
से घबराया नहीं करते। अमीर सुन्नत का शेर सुना दो। आका का गदा होकर, आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए, घबराए वही जिसका गम खार नहीं होता, घबराए वही जिसका गदा होकर अत्तार तू घबराए, आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए, घबराए वही जिसका गम खार नहीं होता, घबराए वही जिसका गम खार नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर सुन्नत ने बड़ी हमदर्दी फरमाई है, शफ़क़त फरमाई है, दम भी फरमाया है और ऐसी ढारस दी है कि जिसे यूँ कहें कि एक ऐसा मदनी फूल दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह शेर की सूरत में कि जो हिम्मत और जिससे आप यूँ कहें कि हौसला जो है ये बढ़ाता रहेगा कि ज़बां पे शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और अमीर सुन्नत ने दम भी फरमाया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का साया फरमाए और अल्लाह ताला आफ़ियत और सलामती वाला मामला फरमाए। बहरहाल जिन जिन की औलाद है उन्हें चाहिए कि वह अपनी औलाद की कदर करें, इसका ख्याल रखें और अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ ये भी याद रखें, जब भी औलाद अल्लाह से मांगे तो अल्लाह से नेक, सालेह और सलामती और आफ़ियत वाली औलाद का सवाल करें। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे दे, भले लूली लंगड़ी दे दे, तो फिर जब कोई ऐसा इशू हो जाता है तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए एक रोग बन जाता है। लिहाजा अल्लाह से दुआ मांगे तो यही मांगे, या अल्लाह खैर वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली औलाद नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला अमीर सुन्नत को उम्र खिज़री अता फरमाए, इनका साया अल्लाह सलामत रखे और इस मुश्किल से, इस परेशानी से अल्लाह करीम नजात अता फरमाया। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।